بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. جی آپ کا تعارف سوری کیپٹن عبد الرحمان آپ کے بھائی ہیں؟ اچھا جی 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 ہوں سر میرا کوشچن یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے ہوں اور اسی فری ول کی وجہ سے انسان پھنس جاتا ہے اکثر ہوں کہ مطلب سوچتا ہے کہ میں یہ چیز پسند کروں گا اپنے لیے اور پھر اس کے بعد وہ پھنس جاتا ہے اس چیز میں ہوں اور اس کو راستہ نظر نہیں آتا ہوں اور پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ مجھے اس میں سے کون نکالے گا. ہوں تو جب اس کو نکالنے والا مل جاتا ہے ہوں تو وہ اس کو ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے پریشانی سے نکال. ہوں لیکن اسی فری ول کو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے تابع کر دیں ہوں ٹھیک ہے تو شاید آپ یہ پریشانیوں سے بچ جائیں. ہوں تو سر پھر میرا یہ سوال ہے کہ اگر سر تسلیم خم کر دے تو اس کے بعد اس سے مانگے کیا؟ اس سے کیا مانگے؟ اس کی رضا. اس کی رضا مانگے. ہوں یہ تھیوری میں ہے نا، یہ تھیوری میں ہے. تھیوری میں تو بندہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، پریکٹیکل میں جن کے اوپر گزرتی ہے اور وہ کتنا سر تسلیم خم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ مختلف لوگوں میں مختلف ہے. کچھ بہت جلد اس نقطے کو پا جاتے ہیں. پوری کی پوری اسلامک آئیڈیالوجی دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. آدھے کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اور آدھے کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر نہیں بدلتی ہے. ٹھیک ہے، جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ والا صوفیہ کا گینگ ہے یا جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے. اور جو حضرت بائزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ والا سارا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دعا سے تقدیر نہیں بدلتی ہے. میں خود اس سیکنڈ اسکول آف تھاٹ سے ہوں. ٹھیک، پھر اس میں آرگیومنٹ والے شروع ہو جاتے ہیں کہ لو جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کرو، حضور نے بھی کہا دعا کرو، اللہ نے کہا دعا کرو. تو میں کہتا ہوں کہ بالکل دعا کرو، ٹھیک ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ دعا پھر بھی کرنی ہے. میں تو خود کہہ رہا ہوں لوگوں کو دعا کرو، ٹھیک، لیکن تقدیر نہیں بدلتی. ٹھیک، اب لیکن اس کے اوپر یہ بہانہ ہمارا نہیں بنتا کہ میں کوئی غلط کام کر کے اور کہوں جی یہ تو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو میں نے زنا کر دی ہے، میں نے ڈاکہ ڈال دیا، میں نے چوری کی ہے. یا میں خود سارا سال پڑھوں نہ اور کہوں جی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں نے فیل ہی ہونا ہے، پھر یہ تو میری نہیں. آپ کو اس دنیا میں کوشش کا حکم ہے. اور اگر میرے سے کوئی یہ پوچھے کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے، تو ہمارے اختیار میں گناہ نہ کرنا ہے. جو عقل والا میرے سے یہ سوال کرے گا تو سوال جواب کی سٹیج پہ جو ہے تو اس کو میرا جواب ہوگا کہ ہمارے اختیار میں ہے گناہ نہ کرنا. یہ ہمارا اختیار ہے، مطلب ایک کام ہے ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں بلکہ منع کیا کہ یار یہ کام نہ کرنا. تو اچھی بات ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی ایفرٹ نہیں ہے، کوئی دھکے نہیں کھانے، کوئی ریسورسز پیدا نہیں کرنی. ایک کام ہے وہ کرنا ہی نہیں ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو کہا گیا اس درخت کے پاس جانا ہی نہیں ہے. شیطان کو جو کام دیا گیا تھا وہ زیادہ مشکل تھا. شیطان کو کہا گیا جی اس کو سجدہ کرو، وہ اٹھے بےچارا کرسی سے نیچے ہو سجدہ کرے، ٹھیک ہے، چاہے کھلیاں پئیاں نے جو بھی ہے، کرنا تو پڑے گا کام. اس میں آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس درخت کے پاس جانا ہی نہیں ہے، مطلب وہ کام کرنا ہی نہیں ہے. اس حساب سے تو آسان کام تھا، ٹھیک ہے، کرنا ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کر دکھایا. اس کا مطلب یہ ان کے اختیار میں تھا. تو ہمارے اختیار میں ہے گناہ نہ کرنا، ہم نہ کریں. ٹھیک، لیکن جہاں آپ سرنڈر کی سٹیج پہ آتے ہیں، جہاں جو عشق کی لائن ہے، جہاں سے یہ وہ سوال تھا کسی نے بھیجا بھی ہوا تھا مجھے، جس کے اوپر میں نے یہ لکھا تھا
کہ صورت را دسے بے صورت دا کیا تھا؟ شاید بول دو اس کو. پنجابی نہیں بولی جاتی، مجھے پکڑا. دسے صورت را بے صورت دا. صورت سین والی نہیں ہے، سواد والی صورت. یہ شکل، جو شکل ہے یا جو چہرہ ہے، معراج کی رات ہے نا، اللہ نے انسان کے چہرے پہ، اپنے چہرے پہ انسان کا چہرہ بنایا. وہ کہتا میں نے ساری کائنات میں ساری مخلوق بنا لی. کہتے ہیں نا 18,000 عالم ہے، مختلف مخلوقات ہیں، اس میں سب کا کوئی نہ کوئی حلیہ شکل جو بھی تھی. انسان سب سے آخر میں اللہ نے بنایا تو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ میرا شاہکار ہے، اس کا چہرہ کیسا ہو، تو پھر میں نے اس کا چہرہ اپنے چہرے. اب اللہ کے چہرے پہ آنکھیں بھی ہوں گی، کان بھی ہوگی، ناک بھی ہوگی، شاید اللہ جو جیسے بھی ہے. اب خود اللہ کی صورت کسی نے دیکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے بے صورت ہے. ہمیں نہیں پتا اس کی کیسی صورت ہے، ہم نہیں بنا سکتے. تو یہی صورت جو ہے یہ راہ بتا رہی ہے بے صورت کا. ٹھیک ہے، دس سے صورت راہ بے صورت کا. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدھر کو منہ کر کے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کا منہ جو ادھر ہی ہے. ٹھیک، تو وہ تو کہہ رہے تھے کعبے کی طرف منہ کر کے. لیکن بلال حبشی کو جب انہوں نے کہا فتح مکہ پہ کہ بلال اوپر چڑھ کے اذان دو، اب وہ اوپر چڑھ کے بےچارے کھڑے ہیں چپ. تو انہوں نے کہا بھی اذان نہیں دے رہا. انہوں نے کہا جی پہلے تو میں کعبے کی طرف اذان دیتا ہوں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کعبے کے اوپر کھڑا ہوں اذان کدھر کو منہ کر کے دیں. تو کہا آج جدھر ہم کھڑے ہیں ادھر منہ کر کے اذان دو. اب جس نے سمجھنا ہے اس کو اس میں سمجھ آنا چاہیے کہ آج جدھر ہم کھڑے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے اذان. ٹھیک، توبہ رائے عین حقیقت دا. اب جیسے یہ میں نے اس کے ساتھ ہی لگائی ہوئی تھی کہ سرکار دو عالم نے فرمایا میرے بعد ایسے امام یعنی حکمران یا لیڈر آئیں گے جو نہ تو میری سنت پہ ہدایت پہ عمل کریں گے، سیرت پہ اس کو فالو نہیں کریں گے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی وضع قطع انسانی ہی ہوگی لیکن دل شیطانوں کے ہوں. ٹھیک ہے، اب ہم سب کو سوچنا ہے کہ کیا ہم سب وضع قطع میں تو انسان نظر آ رہے ہیں. آپ سب لوگوں نے اس وقت ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ آپ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں اللہ کا راستہ دکھانے والا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف لے جانے والا، اللہ کا پیغام دینے والا. ٹھیک، کیا ہم انہی کے پیغام پہ ہیں یا جو نئے نئے آج کل پیغام آ رہے ہیں یا جو آرڈر ہمیں لگ رہے ہیں، جو ہمیں نئی طریقہ ہے زندگی بتائے جا رہے ہیں، جو وہ آڈیو بھی آپ ایک سن رہے تھے اور سارا کچھ، تو پھر تو ہم نے تو ٹی وی کو اپنا پیغمبر یا اللہ یا پتہ نہیں کیا بنایا، یا ٹی وی یا ویڈیو یا آڈیو یا کمپیوٹر یا موبائل، اور اس کے ذریعے جو الٹا سیدھا گند مند آ رہا ہے اس کو اپنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہی نہیں کہ وہ خدا ہیں یا رسول ہیں، ہم نے تو انہیں مانا ہوا ہے، ہم تو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نعرے ہم سرکار کے نام کے لگا رہے ہیں. میں نے اس دن کہا تھا نا کہ جنازے کو میں کندھا دے رہا تھا گاؤں میں، تو وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. بچے نے مجھے کہا کہ یہ آپا تو شہید نہیں ہوئی ہے. میں کہا نہیں بیٹا، یہ کلمہ شہادت تو دوسرا کلمہ ہے اور گواہی دے رہے ہیں اللہ کی اور نبی پاک کی. کس کو دے رہے ہیں؟ مجھے ایسے لگا جیسے مکہ کا وہ گاؤں ہے اور اس میں صحابہ کرام جس طرح اونچی اونچی کلمہ پڑھتے تھے یا تکبیریں پڑھتے تھے. میرے دل میں آیا کہ یار ہم بھی اب صرف جنازے پہ ہی پڑھتے ہیں. اگر فار ایگزامپل سرکار دو عالم ہو اور ایک طرف سرکار دو عالم ہے اور ایک طرف امریکہ ہے یا اینٹی ان کے فورسز ہیں، تسی انہوں دی چلو پارٹی چو، تسی نعرے نہیں مارو گے انہوں نے نا دے. آپ کو اونچی آواز میں ان کی گواہی دینی پڑے گی کہ آپ ان کی پارٹی کے، اور پھر اس میں آپ کی چاہے جان جائے، دوسری طرف چاہے ان کے پاس زیادہ بڑے ویپن ہیں یا وہ زیادہ طاقتور لوگ ہیں، اگر آپ نے سرکار کا ساتھ دینا ہے تو پھر آپ کو اپنے عمل سے، اپنے حلیے سے، اپنے کریکٹر سے، اپنی جو آپ کی سارے دن کی زندگی ہے وہ نظر آئے کہ آپ سرکار کے پاتھ کو فالو کر رہے ہیں، چاہے وہ تجارت کا طریقہ ہے، چاہے وہ معاشرت کا طریقہ ہے،
چاہے وہ گھر والوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ ہے یا دفاتر کا طریقہ ہے یا آپس کے معاملات ہیں معاشرے کے، وہ ہمارے نہیں ہیں. وہ کہنے کو ہم کہہ رہے ہیں نہ ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں، اور انہیں قرآن مبین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کھلا قرآن ہے وہ خود. تو قرآن کو ہم تارک قرآن جب ہو چکے ہیں، وہ جو اقبال کہتا ہے کہ وہ تو مسلمان تھے، کیا تم بھی مسلمان ہو کہ نہیں ہو، تارک قرآن ہو گئے ہو. تو یار یہ پھر آگے پیچھے ہو گیا آپ کا، سوری. اب اگر ہم واپس آج ہی یہ قوم، یار اس سے واپس کیسے جاتی ہو یہ سلائڈ سے، مطلب میں اس کی پوسٹ پہ جانا چاہ رہا ہوں. ہاں پیچھے جاؤ. اچھا ٹھیک ہے. سو تو اس کا حل ہے توبہ. آج توبہ کریں. جس غلط راستے پہ ہم چل رہے ہیں تو جائیں کدھر؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم لوگ واقعی اپنی زندگی کے سارے معاملوں میں، ہر معاملے میں سوچتے ہیں؟ شادی کرتے وقت ہی، فنکشنز رکھتے وقت ہی، ٹھیک ہے، لڑکی یا لڑکے کا انتخاب کرتے وقت ہی، لوگوں سے اپنا مال بیچتے ہوئے یا اپنے بیٹا بیٹی کی شادی کرتے ہوئے، ہم سوچتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیسے کرتے اور ہم ویسے ہی کریں، ہم ان سے بڑھ کے نہ کریں. کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم نہیں انہیں کاپی کر رہے تو ہم کیسے انہیں رسول مان رہے ہیں؟ اور جن کو ہم مان رہے ہیں ان کی ہم کاپیاں کر رہے ہیں. چاہے وہ کپڑے پہننے ہیں، وہ برقع اتارنا ہے، یا عورتوں کے بیچارے کو تو چلو پردہ اور کپڑے اور دوپٹہ اور اس پہ بات آ گئی نا. جو ہماری 24 گھنٹے کی جو لائف ہے ہماری اصل چیز، اس اللہ کو ماننا. ان کی بات اللہ سے شروع ہو کے اللہ پہ ختم ہوتی تھی. انہوں نے تو ہر کام اللہ کے حساب سے کرنا تھا. ان کی مکہ والوں سے کوئی لڑائی نہیں. ان کی ایک ہی قیمت تھی، ان کے اللہ کو مان لو. جو ان کے اللہ کو مان لو بس وہ اس کی، ان کی اس سے کوئی لڑائی نہیں. اب یہ اللہ اور الہ کی لڑائی تھی. لا الہ پڑھتے ہیں نا آپ، یہ اس کی لڑائی تھی. بتوں کی اور اس ان دیکھے اللہ کی، بے صورت اللہ کی، اس کی لڑائی تھی. اس کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑنی ہے. آپ کو پچھلے بت توڑنے پڑنے ہیں، اور سب سے بڑا بت اپنا ہوتا ہے، لا الہ. ٹھیک ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو تب اللہ آپ کے دل میں آئے گا. اللہ کون سا؟ جو محمد رسول اللہ کا. ٹھیک. پر ایک کم نہیں ہے بے سوجت دا. بے سوجت جو نابینا ہے، ٹھیک ہے، جس کی نظر نہیں ہے. یہ حکمت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، نابینا کی نہیں، یہ بینائی والے کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی ورلیاں موتی لے ٹریاں، کوئی باریک بین جو ہیں وہ اس نقطے کو پا گئے ہیں کہ یہ جو نظر آ رہے ہیں ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے. ان کا معراج اللہ سے ہوا. یہ اللہ کے پاس گئے، ان کی کیا باتیں ہوئیں کیا نہیں ہوئیں، ہم اگر ان پہ یقین رکھتے ہیں، ہمیں یہ بحث ہماری بنتی ہی نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے گئے تھے، کہاں تک گئے تھے، نہیں گئے تھے. بس ان کو معراج. اللہ کو جتنا وہ جانتے ہیں ہم میں سے کوئی نہ جان سکتا ہے نہ جانتا ہے، لیکن ہم ان کے اللہ کو مانتے ہیں. باقی اللہ خود کو کھول دے کسی کے اوپر، جو مرضی کرے، وہ اللہ کی اپنی مرضی. ہم پھنس گئے ہیں آج جی، ڈیفالٹ ہو رہا ہے. جو بھی ہمارے مسائل ہیں اس ملک کے، ہم اسے آج بھی حل کر سکتے ہیں. ہمارے لیڈرز بھی، ہمارے ادارے بھی، وہ عدلیہ ہو، وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، سیاست دان ہو، یہ ایمانداری سے سوچ لیں. ابھی سوچ لیں کہ یہ سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سرکار انہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی انہیں دیکھ رہا ہے، اور انہوں نے انہیں حاضر ناظر مان کے فیصلے کرنے ہیں. میں دیکھ لوں یہ کیسے فیصلے کرتے ہیں، انہیں خود پتہ چل جائے. جیسے بچی اب سرکاری دفتر میں کام کر رہی ہے نا، وہ ابھی بھی کھل کے نہیں بول پا رہی، لیکن وہ جو بھی کہہ رہی ہے سینئر پوسٹ پہ ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کچھ کام کرنا یا اپنے ضمیر کو چپ کرانا یا کرنا بہت مشکل کام، یا پھر بندہ بے حس ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن بے حس پھر وہ تبھی ہوتا ہے جب وہ بے حیا ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی حیا نہیں رہتی. اصل حیا وہ ہے اللہ سے حیا. اکیلے میں بھی اللہ کی حیا، جہاں کوئی نہیں ہے وہاں بھی اللہ کی حیا. وہی اصل حیا ہے. جیسے کسی صحابی نے کہا نا کہ میں اگر اکیلا باتھ روم میں اکیلا بھی ہوں یا باہر آ کے بھی اکیلا، انہوں نے کہا یار وہاں اللہ تو ہے، تو اللہ کی حیا کا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی احساس دلانے کے لیے بہترین ان کا طریقہ ہے. جہاں تک فری ول کی آپ بات کر رہی ہیں،
یہ شروع میں ہم ساروں کو لگتا ہے انسان کو یہ پہچان اللہ کی پہچان کا کھیل ہے، تو وہ آپ کو چلاتا ہے سب کو انڈیپینڈنٹلی، سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو پیار سے چلتا ہے کہ یہ مجھے کتنا پہچانتا ہے، کہاں تک میرے پیچھے آتا ہے، ٹھیک ہے، کتنا مجھے جانتا ہے، اپنے آپ کو کتنا پہچانتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے آپ کو پہچانے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے اللہ کو کہاں سے پہچانیں گے؟ اپنے آپ سے پیار ہی نہیں کر رہے ہم تو اپنے آپ سے ظلم کر رہے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ جو چیزیں بتا بھی دی گئی ہیں کہ یہ نہیں کرنی ہے، جیسے یہ میں کسی بندے کو کہہ دیتا ہوں آپ نے کچھ نہیں پڑھائی تسبیح کرنی، پھر دوسرے دن فون کر آ رہا ہوتا ہے، اچھا وہ میں صرف ایک تسبیح ہے کرنی ہے وہ والی کر لا کرا، میں منع کرتا ہوں، پھر تیسرے دن فون آ جاتا ہے اچھا درود شریف تو پڑھنا ہے نا جڑے والے مرضی، میں کہ جی آپ کی طبیعت کا حال خراب ہے، یا مجھے آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب 3 دن تے ٹھیک رہی ہاں اج پھر مینوں الٹیاں آ رہی ہیں یا چکر آ رہے ہیں یا دل کی دھڑکن خراب ہے، میں کہتا ہوں جی آپ نے فلاں چیز پڑھی ہوگی۔ اب 2 سوال ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب تھانوں کنج پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، مینوں پتہ لگتا ہے تو چھڈو میں ڈاکٹر ہوں، مجھے علامت پتہ چل گئی ہے کہ آپ کو کھانسی لگی ہوئی ہے، آپ نے کلفی کھائی ہوگی، لیکن آپ نے کوئی پٹھا سیدھا کام کیا ہے نہیں، یہ کیسے پتہ چل گیا آپ کو کہ میں نے فلانا ہی پڑھا ہے؟ وہ بھی علامات ہے مختلف چیزوں کی، مشاہدے سے میں اسے کہہ رہا ہوں، یہ بھی دل میں میرے آتا ہے میں بول دیتا ہوں، لیکن اصل چیز اب پھر میرے سے لیکن ڈاکٹر صاحب تھوڑی جی اجازت تے دے دیو او تے میں برداشت کر لاں گی، سر پیڑ اینی بھی نہیں ہو رہی ویسے تے او نا میں اصل چ کسے نے مینوں دسیا سی کہ جے اے اینے دن کر لو گے نا تے پھر منڈا ہی ہوئے گا۔ آپ خود 2-3 کشتیوں میں پاؤں رکھ رہے ہیں، پنگے لے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو رات کے 3 بجے فون کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کی اپنی پتہ نہیں کی مت بجی ہے نہیں بجی، یا ان کی بیگم غصہ کھا رہی ہے کہ اللہ دیا بندیا میری نیند کا تو خیال کر لے، یا کچھ جو بھی ہے نہیں کر رہی ہے، یا خود اٹھ کے باہر سردی میں گیا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگ پھنس جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ ہائے اب یہ وہ میں کیا کروں وہاں پہ، لیکن جب آپ کو کہہ دیا گیا ہے تو اب باز آ جائے۔ یہ ایسی ہے جیسے کسی بچی کو آ، ماں کہہ دے کہ بیٹا آپ نے کالج جب جانا ہے نا آپ نے بس سیدھا جانا ہے سیدھا آنا ہے، غیر مرد سے بات نہیں کرنی، کلاس فیلوز کے ساتھ ڈیٹ پہ نہیں جانا، کہیں نہیں جانا، چاہے سہیلی کوئی جائے بھی آپ نے نہیں جانا، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، ماں ساری گل دس دے بیچاری، چوتھے دن پھر کہہ رہی ہوئے کہ اچھا امی میں ڈیٹ پہ تو نہیں جاؤں گی لیکن وہ چائے تو ہم پی سکتے ہیں نا کٹھے، وہ میری گاڑی اس کی گاڑی پہ ہی میں ڈراپ ہو جاؤں گی، لیکن ہم غلط کام نہیں کریں گے، یہ ہن مطلب انجی ہے تہاڈی مرضی ہے، ٹھیک ہے، بات ماننی ہے تو ماننی ہے، نہیں ماننی ہے تو نہیں، نہیں وہ بس یہ نہیں کریں گے وہ کر لیں، یا کرنا ہے تو کرو نہیں کرنا تو نہ کرو، ٹھیک ہے، اس میں فری ول کی بڑی دیر آپ کو یہ جھانسا رہتا ہے کہ آپ کے پاس فری ول ہے۔ اب اس میں بندے ہیں ڈفرینٹ، ایک گروہ ہے اس نے دنیا ہی مانگی ہوئی ہے، وہ دنیا کے لیے ہی ہے، انہیں دنیا میں بڑے کامیاب ہوں گے، ایک ہے وہ جنت کے چکر میں ہے، انہوں نے وہ کوشش کرنی ہے کسبی کلاس سے کہتے ہیں، اور تیسرے ہیں وہ وہبی کلاس ہے گاڈ گفٹڈ اللہ کی طرف سے، وہ پہلے سے ہی ایسے ہیں، انہوں نے اللہ سے اللہ ہی مانگا تھا، وہ ایتھے آگے بڑی دیر کھجل ہوندے رہندے نے تہاڈے طرح فری ول دے چکراں وچ پے رہندے نے، سوچ ہی لیندے نے اسی انج کرنا نہیں ہوندا، ٹھیک ہے، کئی بار انہیں وہ دکھاتا ہے کہ اچھا تو کر ہی لے، آج ایک کاکی کی شادی تھی، ہماری کاکی تھی ادھر کی، کاکا بھی ادھر کا تھا، تو میں سوچا میں نہیں جانا، ٹھیک، مجھے جانا کیا پڑ گیا، مجھے کافی دیر وہاں ایکسٹرا رہنا پڑ گیا، میں نے کہیں جانا تھا وہاں میں جا نہیں سکا، جو میرا اپنا ہی خیال تھا۔ چند دن پہلے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نے یہ والا کام کرنا ہی نہیں ہے اب، ٹھیک ہے، یہ تو کام کرنا ہی نہیں نا میں، ٹھیک، اور میں کہتا ہوں کہ جی اگلا پیشنٹ جو اندر انٹر ہوا ہے نا انہیں اندر وڑ کے ہی وہی گل کی ہے اور میں اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ چلے کام پورا ہو گیا، لیکن اللہ نے کرا لیا میرے سے۔ آ، ایک استعفیٰ میں نے بابا جی کے دور میں دیا تھا، ان کے پردہ فرمانے سے کوئی 20 دن پہلے 21 دن پہلے، میں سناتا بھی ہوتا ہوں آخری گشت کی، تو میں اسپیشلی ان کے پاس گیا،
ایک استعفیٰ چند دن پہلے میں نے رات کو سوتے وقت کوئی بات میرے سامنے آئی، کچھ لوگوں نے مینشن کی، بہت ہی سمجھدار بندے کی، روحانی بندے کی بات تھی. میں امید نہیں کرتا تھا کہ انسان اس لیول پہ جا بھی سکتا ہے. میں نے اپنا گریبان پکڑا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے. مجھے اس میں صرف یہی نظر آیا کہ میرا ہونا ہی میرا قصور ہے. ٹھیک ہے، میں کچھ اس قسم کا، میری پہلی پرسنالٹی بابا جی جانتے ہیں کہ میں شدید ریئیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، چھیڑتا کسی کو نہیں ہوں، لیکن جو چھیڑ دے اس کو میری ماں کہتی ہوتی ہے کہ برے نو دے گھر تک چھڈ کے آندا ہے، نالے پھر انہوں پوچھدا بھی ہے کہ ہن آرام ہی. ٹھیک ہے، بہت گندی پرسنالٹی تھی میری. اس میں نہیں پھر میں دیکھتا تھا دشمنی جو ہے نا اس لیول پہ جا کے میں آخر تک اس کا پیچھا کرتا تھا. بابا کے بعد وہ چیز پتہ نہیں چینج ہو گئی. میں دل میں سوچا کہ میں بابا ہی سے بات کر رہا ہوں. دل میں بات بھی کس طرح کی کہ فیس بک کے اوپر کوئی ویڈیو آ رہی تھی، واصف علی واصف صاحب کا ذکر تھا، تو میں نے وہ دیکھنا شروع کر. کوئی بزرگ آدمی ہے، انہوں نے صوفی برکت علی صاحب والی کیپ پہنی ہوئی تھی. ان سے کوئی بندہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور اس سائڈ پہ کہ پتہ نہیں کیوں آ گئے ہیں کہ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس سسٹم کو، یہ بابا گیری کو، کسی بھی چیز کو نہیں مانتا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. میں نے ایم اے کرنا تھا، میں اپنے شہر سے پنجاب یونیورسٹی آیا کہ میں نے وہاں سے کرنا ہے. تو شاید وہاں واصف علی واصف صاحب تھے یا جہاں سے بھی پڑھ رہے تھے، تو ان کو کچھ بچے یہ اس کی بھی بات کرتے تھے تصوف کے. وہ انہیں بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، لیکن میں ڈیڈلی اگینسٹ تھا، یا میں کٹڑ بھابی تھا. کہتے میں وچ چٹکلا چھاڑ دینا یا الٹی سیدھی باتیں میں نے کرنی، ٹانٹ کرنے. انہوں نے مجھے جواب کوئی نہ دینا. کوئی 6 ماہ کا عرصہ گزرا تو ایک دن انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ تمہارے مرشد کون ہے. میں جی مرشد اللہ ہوتا ہے، کوئی مرشد نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اچھا تم میرا خیال ہے اللہ کو مانتے ہو. میں نے کہا آف کورس، استغفر اللہ، اللہ کو کون نہیں مانتا. میں نے کہا اچھا رسول کو بھی مانتے ہو؟ رسول کو بھی مانتا ہوں. انہوں نے کہا پھر دادا صاحب کو بھی مانتے ہو؟ کہتے میں کہا جی دادا صاحب نو کی مننا ہے؟ مننا مطلب اللہ کا بندہ ہے، ایک اچھا بندہ سی، آیا چلا گیا مر گیا. میں نے کہا ہاں، انہیں نہیں مانتے تو نہیں جی میں مننا کی ہے، اچھا بندہ ہے اللہ کا ماشاء اللہ. نے کہا تو پھر تم ان کے پاس چلے جانا، ان کے دربار پہ گئے ہو؟ تم نہیں گئے ابھی تک؟ میں نے کہا ہاں میں گیا نہیں اتنے. جی اتنے کی کرن جانا ہے؟ کہ اتنے جائیں تو انہوں نے کہیں کہ نا مینو میرے مرشد کا پتا دسو. میں نے کہا یار یہ کی چورن بیچی جا رہے ہیں. خیر میں نے کہا جی مرشد نے اللہ کا ہی دسنا ہے نا، اللہ اویلیبل ہے، ہر جگہ اویلیبل ہے، کی ضرورت ہے مرشد کی. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کیا ہے نا ایم اے کرنے آئے ہو، تو آپ نے اپنے شہر کیوں نہیں کیا؟ وہاں فلانا کالج بہت اچھا ہے، وہاں سے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں پنجاب یونیورسٹی کو بڑا اچھا ایم اے یہاں کا مانتا ہوں. نہیں اتنے بھی اویلیبل تھی کالج، اتو کر لینا سی. کہتے وہ میں بہرحال رج گیا ان کی بات میں کہا اچھا جی میں چلے جاؤں گا. کہتے میں 6 مہینے ہر جمعرات دادا صاحب اس لیے جاتا تھا، مجھے وہاں سکون بڑا ملتا تھا، لیکن میں وہاں دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، جی تو اینو ہدایت دیتی مینو بھی دے دے، کوئی راہ دس دے. 6 مہینے واسف صاحب نے بھی نہیں پوچھا. 6 مہینے بعد واسف صاحب ایک دم مجھے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہیں اپنے مرشد کا نہیں پتا چلا؟ کہتے میں کیا جی مجھے تو نہیں پتا چلیا. کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے تمہیں کہا تھا نا تم دادا صاحب کو نہیں مانتے. کہتا میں کیا جناب آپ نے مجھے ایک بار جانے کو کہا تھا، میں 6 مہینے سے جا رہا ہوں. ماننا میں نے کیا ہے، میں جو جا رہا ہوں ہر جمعرات. انہوں نے کہا تم وہاں جا کے دعا کیا کرتے ہو؟ کہتے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا بندے نے جو تو ہدایت دیتی ہے مینو بھی دے دے. تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا تم دادا صاحب کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے،
ہاں اللہ کو مانتے ہو، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ دادا صاحب کو ہدایت جس ٹیچر نے دی تھی نا، اللہ انہوں قبر جو بول کے تینوں کتوں دوے. ٹھیک ہے، تو اب آج کل کا کوئی ٹیچر ہوگا نا، تم نے اللہ نے اب دادا صاحب کو کہا ہوا ہے نا، تمہیں کہنا تم دادا صاحب سے بات کرنا، جا کے انہیں کہنا کہ دادا صاحب میرا کون ٹیچر ہے، انہوں نے یہ ڈیوٹی کی ہے تم 10 دن. میں کہا یہ میں ٹیسٹ کر ہی لاؤں. میں جا کے تو کہتے وہ میں ان کے ادھر بیٹھ گیا جہاں سے ان کی تربت اندر نظر آ رہی تھی. دن چ میں گل کی کہ پتہ نہیں جی تھی سنتے پے ہو کہ نہیں سنتے پے دادا صاحب، لیکن جی میرا کوئی ٹیچر ہے تو دسو بندہ میرے پیچھے پیا ہے. جی تھی سنتے ہو کہتے میرے دل میں کہاں سے کیا ہونا، کہتے ایک دم میرے پاس ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے تو وہ بہت اونچے قد کے، سفید دھوتی تہمت اور سفید قمیض اور بہت بڑی وائٹ پگڑی سر پہ. میں چہرہ ہی دیکھنے لگا ہوں تو میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور اتنے زور سے رکھا ہے کہ جیسے کہ سر کو نہ گھما. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، کہتے بس اتنی دیر میں سر اپنے سے چھڑانے کی کوشش کی ہے، مجھے لگا کہ اتنا تیز گھومی ہے ہر چیز کہ جیسے لٹو گھومتا ہے. لیکن مجھے نظر کیا آ رہا ہے، فیصلہ آباد کی نہر کے اوپر صوفی برکت علی صاحب بیٹھے ہوئے. میں کیا مینو کی سین نظر آ رہا ہے. خیر اتنی دیر میں انہوں نے میرا شاید سر چھوڑا ہے، میں تھوڑی دیر حواس میں آیا ہوں، میں نے دیکھنے کی کوشش کی، میں نظر نہیں آئے، میں کہا پتہ نہیں کون سی. میں اٹھا میں آ گیا. اگلے دن واصف علی واجد صاحب مجھے کہتے ہیں ہاں بھائی مبارک ہو، مل گیا تمہیں مرشد پتہ چل گیا ہے. کہتے ہیں میں چپ تھا تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ وہ جو سفید کپڑوں والے تھے وہ دادا صاحب تھے، اور جو تمہیں نظر آئے نا وہ فیصلہ آباد میں شیخ وہ ہیں صوفی برکت علی صاحب، تمہارے وہ شیخ ہیں، وہاں پہنچ جاؤ. کہنا میں 2-3 دن ویسے چپ رہا، پھر چھٹی آئی تو میں فیصلہ آباد آیا. اب وہاں آیا کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ تو اس طرح ملتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہتے. ادھر سے وہ آ رہے تھے، انہوں نے آنے کہ ہاں بھی بیلیا آ گئے ہیں آ جائے. تو بندہ بات سنا رہا تو کہہ رہا ہے کہ بس جناب وہ ساری ایم اے بی اے جڑا ہے نا وہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے میں پڑھا رہا ہوں یا پتہ نہیں ٹیچ کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں. تو آج پتہ نہیں کتنے سال 40 سال ہو گئے ہیں میں ادھر آئی کیمپ لگتا ہے 2 مہینے ادھر ڈیوٹی بھی کرتا ہوں. میں آتا ہوں، صوفی برکت صاحب چلے گئے، لیکن پتا مجھے یہ چلا کہ وہ جو علم تھا جو میں ایم اے بی اے کر رہا تھا وہ کچھ اور علم تھا اور اصل علم کچھ اور ہے. اور بس اب یہ کام کر رہا ہوں. اب میں نے وہ واقعہ تو سن لیا ویڈیو میں، ٹھیک ہے. میں بابا جی کو کہا، میں کہا بابا جی اچھا پھر السلام علیکم. آج تو دوسری کام کسی کو کرا لیا کرو. بابا جی نے اسی وقت مجھے پکڑ کے سیدھا کر دیا. اس رات میں سو ہی نہیں سکیا، ایک کے بعد ایک فون، ایک کے بعد ایک فون، سارے ہی ضروری. صبح 7 بجے میں فون رکھا ہے، ٹھیک ہے. اور استعفیٰ مجھے بھول گیا ہوا تھا، اور سارا ہی وہ والا کام کرنا پڑا جو میں کرنا ہی نہیں چاہتا. فری ول چل نہیں ہے. وہ کہتا تو کیا کیوں ہے، تو ہونا کون ہے. جو تم نے کہا نا یہ نہیں ہے، یہ تو ہی کرے. ٹھیک ہے، میں جو ہے نا آپ کی وہ مارتا ہے، آپ نہیں مار سکتے. جی علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان